السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ قرآن مجید کی یہ آیت جس میں اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے کہ اللہ رب العالمین کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، اللہ کا ارادہ تمہارے ساتھ مشکل کا نہیں ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے بندوں کے لیے جو شریعت نازل کی ہے وہ آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ حالیہ دنوں میں ایک میسج اور ایک نیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہے، وہ ایک شخص جو ہندوستان سے سعودی عرب پیدل جا کر حج کرنا چاہتا ہے۔ ہم اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں اس کو کس نظریے سے دیکھا گیا ہے، تو آئیے اس سلسلے میں آپ کو سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 حدیثیں سناتا ہوں۔ صحیح بخاری میں کتاب و جزاء الصید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چیپٹر باندھا ہے، اس چیپٹر کا نام ہی ہے باب نظر المشی الی الکعبہ، اس شخص کا بیان جو شخص کعبہ پیدل چل کر جانا چاہتا ہے۔ 1865 1866 نمبر پہ حدیث آپ کو مل جائے گی۔ فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے 2 بیٹوں کے درمیان اپنے پیر گھسیٹ کے چل رہا تھا، اس کی حالت خراب تھی، اس کے 2 بیٹے تھے جو اپنے کندھوں پر اسے سہارے سے لے کر چل رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما بالو ھذا، اس آدمی کا کیا ماجرا ہے؟ تو بیٹوں نے کہا نظر ان یمشی، انہوں نے ٹھان لیا ہے، نظر مانی ہے کہ وہ پیدل خانہ کعبہ تک جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عن تعذیب ھذا نفسہ لغنی، اللہ رب العالمین بے نیاز ہے اس چیز سے کہ یہ بندہ اپنے آپ کو عذاب دے، یعنی اللہ کو کوئی پرواہ کوئی سروکار نہیں ہے کہ یہ شخص اپنے آپ پر اپنے نفس پہ ظلم کرے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں وَأَمَرَ أَن يَرْكَبْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو حکم دیا کہ سواری کر کے مکہ شریف جاؤ، پیدل نہ جاؤ، تمہاری جسم کی وہ حالت نہیں ہے۔ اور اس کے آگے ہی ایک دوسری حدیث ہے، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری بہن نے منت مانی، نظر مانی کہ وہ خانہ کعبہ پیدل جائے گی حج کرنے کے لیے۔ صحیح مسلم کے اندر آتا کہ پیدل جائے گی اور ننگے پیر جائے گی۔ تو میری بہن نے اس کام کو کرنے سے پہلے مجھ سے کہا کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاتی ہو تو وہاں اللہ کے نبی سے میری طرف سے ایک فتویٰ پوچھ لینا۔ حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ عورتیں بھی جو گھر کی ہیں وہ اپنے بہن، اپنے بھائیوں اور اپنے شوہروں کے ذریعے سے علماء سے فتویٰ پوچھ سکتی ہیں۔ صحابیہ نے اپنے بھائی سے کہا اللہ کے نبی سے پوچھ لینا، آئے اور اللہ کے نبی سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِتَمْشِي وَلْتَرْكَبْ، اس عورت کے جا کر میرا پیغام یہ سنا دو کہ وہ کچھ دور پیدل چلے اور اس کے بعد کچھ دور سواری کر لے، یعنی دونوں طرح کی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو حکم دیا۔ یہ صحیح بخاری کی 2 حدیثیں ہیں۔ اس حدیث سے یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ پر ظلم کرنے سے منع فرمایا، چاہے وہ اللہ کی عبادت کے راستے میں کیوں نہ ہو۔ ایک غلط فہمی ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ پائی جاتی ہے، بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کوئی نیکی کا کام اگر ہم کریں اور اس میں زیادہ سے زیادہ مصیبت اٹھا کے کریں تو ہو سکتا ہے زیادہ ثواب ملے، ایسا نہیں ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ اسلام آسانی والا دین ہے، اسلام وسط والا دین ہے، اسلام کے اندر افراط و تفریط نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بھی بخاری شریف کی ایک حدیث سنیں، 6704 نمبر کتاب الایمان والنذور کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو دھوپ میں کھڑا ہوا ہے، دھوپ میں کھڑا ہے، منہ سے کچھ بول نہیں رہا ہے اور بیٹھنا بھی نہیں چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ صحابہ نے نام بتایا، کہا اس کو ابو اسرائیل کہا جاتا ہے اور اس نے یہ نظر مانا ہوا ہے کہ یہ روزہ رکھے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے خود اپنی طرف سے کنڈیشن لگائی ہے لا یتکلم ولا یقعد، یہ بولے گا نہیں اور نہ ہی یہ بیٹھے گا، ولا یستظل، اور نہ کسی سائے میں جائے گا، لیکن روزہ رہے گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرہ فلیتکلم ولیستظل ولیجلس، جاؤ اسے میری طرف سے یہ پیغام دے دو کہ وہ منہ سے بولے بھی، بولنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اسے یہ بھی کہہ دو کہ وہ بیٹھ جائے، بیٹھنے سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ثواب میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوتی ہے، اور اسے یہ بھی کہو کہ سائے میں چلا جائے، اپنا روزہ پورا کر لے۔ یعنی جو ایڈوانس میں اس نے اپنے اوپر مصیبت لا دی تھی، اللہ کے نبی نے اس سے منع فرما دیا۔ تو یہ حدیث ہمیں اور آپ کو یہ سبق دیتی ہے کہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے سے کوئی یہ سوچے مجھے زیادہ نیکی مل جائے گی، یہ غلط سوچ ہے۔ ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم کذا وکذا، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ میری امت مصیبت میں پڑ جائے گی، اس کو تکلیف ہوگی، تو میں ایسا حکم دیتا، تو میں ایسا حکم دیتا، میں ایسا حکم دیتا۔ یہ اللہ کے نبی کی امت کے تئیں رحم دلی ہے۔ اسلام نے تو آسانی پیدا کیا ہے، جو سنت ہے اسی کے اندر آسانی ہے، اور جو سنت ہے اسی کے اندر ثواب ہے۔ رہی بات پیدل حج کرنے، پیدل جانے کی، تو اگر سنت معلوم کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں ایک حج کیا، آپ سواری سے گئے تھے، آپ کے ساتھ صحابہ بھی سواری سے گئے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو آپ سواری پر کیا۔ اس لیے شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ پیدل حج کرنا افضل ہے کہ سواری پر بیٹھ کر حج کرنا افضل ہے؟ انہوں نے کہا اگر سواری میسر ہے، یعنی سواری آپ کے پاس ہے، تو سواری پر حج کرنا افضل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل ہے۔ تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس پہ عمل کرنا افضل ہے، اسی پر زیادہ ثواب ہے۔ اپنی طرف سے اپنے اوپر مصیبت ڈالنے سے، مشقت اختیار کرنے سے انسان کو زیادہ ثواب نہیں ملتا ہے، یہی شریعت کا حکم ہے۔ تو پتہ چلا پیدل چلنا فی نفسہ مباح ہے، سواری کر کے جانا افضل ہے، لیکن نبی کی سنت یہ ہے کہ وہ بندہ سواری سے جائے، اس میں بڑی قباحتیں ہیں، اس میں بڑی پریشانیاں ہیں، وہ اپنا مال زیادہ خرچ کرے گا، دوری زیادہ طے کرے گا، اور اس میں خدشہ ہے ریاکاری کا، تو بہت سارے اس میں مشکلات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہے۔ اللہ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اس طرح کے جو واقعات بعض دفعہ نظر آتے ہیں، اس کے پیچھے ایک ہی سوچ ہو سکتی ہے کہ ہم اور آپ کے دلوں میں نبی کی سنت کی اہمیت و تعظیم نہیں بیٹھی ہے، ہم سنت کو اہمیت نہیں دینا چاہتے۔ اگر سنت کی اہمیت دل میں ہو تو ہمیشہ یہ سوچے گا نبی نے کیسا کیا ہمیں ویسا کرنا ہے، تو پھر اس طرح کی حرکتیں ہم سے نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالی ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے، ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔